ان کے ٹکڑے کو جو ہے وہ اکٹھا کرے، ان کے ٹکڑوں کے جو ہے سمیٹے، تو خود جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے ٹکڑے مبارک اکٹھا کیے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کا جو جنازہ تھا وہ 70 مرتبہ پڑھایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے ان کو دفن فرمایا، وہ یہاں پر آرام فرما ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جہش جو آپ علیہ السلام کے کزن بھی تھے اور بہت بڑے صحابی رسول تھے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ ایک دن پہلے جو ہے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ کل احد کا میدان جو لگے گا تو میرے سامنے جو ہے ایک ایسا کفار میرے سامنے کر دے جو مجھے گرائے پھر میں اس کو گراؤں، پھر وہ مجھے گرائے پھر میں اس کو گراؤں، اور وہ جو ہے مجھے شہید کرے اور میرے جو ہے جسم کے ٹکڑے کرے کل قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے پیش ہوں تو پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تو نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ جو ہے صرف اور صرف تیرے نبی کی محبت میں کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی شکل مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، میچ کرتی تھی، جو آپ علیہ السلام کے ہم شکل صحابی تھے، اور اس احد کے میدان میں اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو کفار نے ان کو بھی دونوں بازو کاٹ دیے، ان کے بھی جسم کو چھلنی کر دیا تاکہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے گر جائے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پہاڑی کے اوپر امیر تھے، جو آپ علیہ السلام کے کزن تھے، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی جب شہادت ہوئی تو ایک ہی رات ہوئی تھی ان کی شادی کو، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، تو ان کو جو اس لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ملائکہ نے عرش کے اوپر لے جا کر غسل دیا۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا میں ذکر کر دوں، اس کے بعد جو ہے مختصر بات کرتے ہیں، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ واحد صحابی ہیں، تمام بھائی صاحب توجہ کیجیے گا، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی شہادت جو ہے، جن کا روح جو نکلی ہے وہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں نکلی ہے۔ ان کی آخری حالت تھی اس جنگ کے موقع پر، جب وہ ان کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے تو بلایا آپ علیہ السلام کو، جب بلایا گیا، جب آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، جب سامنے حاضر ہوئے آپ علیہ السلام، جب سامنے پیش ہوئے تو آخری ہچکیاں لیں اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں جو ہے وہ دم توڑا، تو یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی شہادت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں ہوئی ہے۔ اور حجاء کرام اس جنگ کے اندر سب سے بڑھ کر اس جنگ کے اندر خود نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر ویسے تو بہت سارے وار کیے گئے، بہت سارے تیر برسائے گئے، آپ علیہ السلام کے اوپر جب تیر آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو ان تیروں کو روکے، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے تھے، 100 سے بھی زیادہ اپنے جسم کے اوپر تیر کھائے، لیکن ایک بھی تیر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے اوپر نہ آنے دیا۔ تو ان کافروں میں جو ہے کسی بدبخت کافر نے جو ہے آپ علیہ السلام کو 3 پتھر مارے، تو ان میں سب سے پہلا پتھر جو تھا وہ حضور علیہ السلام کو پیشانی پر لگا، جس سے جو ہے پیشانی مبارک زخمی ہوئی اور خون آنے لگا، اور دوسرا پتھر جو تھا وہ کوہنی پر لگا، جس سے جو ہے کوہنی مبارک بھی زخمی ہو گئی، اور تیسرا پتھر جو تھا وہ حضور علیہ السلام کو ہونٹوں پر لگا، جس سے جو ہے سامنے کے 2 دندان مبارک بھی آپ علیہ السلام کے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ آپ یہاں پر ایک گڑھا تھا جو آپ بند کر دیا، آپ علیہ السلام کو جیسے ہی وہ پتھر لگا آپ علیہ السلام پیچھے گرے، گردن مبارک لگی، جیسے ہی گردن لگی آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ تو بے ہوشی کی حالت میں آپ علیہ السلام کو اس احد کی طرف لے کر جایا گیا، تو اس احد نے اپنا دل چیر کر حضور علیہ السلام کو آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، ایک پہاڑ ہے، غار ہے جو پہلے بند تھی، جیسے ہی آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گئی، جہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا وہ پتھر موم بن گیا، اور جہاں پر آپ علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما ہوئے آج بھی وہاں کرسی سا بنا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی وہاں پر جائیں تو آج بھی اس طرح خوشبو آتی ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام ابھی اٹھ کر جا رہے ہوں۔ اسے غار احد کہتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ آپ کو زیارت دکھاؤں گا۔ 2018 میں وہ زیارت کھلی تھی، اب جو ہے بند کر دی گئی، لیکن ہم مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے، یہ عشق کا میدان ہے، یہ وفا کا میدان ہے۔ صحابہ نے یہاں پر اپنی وفا جو ہے دکھلائی کہ کیسے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے، اور بتایا کہ کیسے جو ہے کہ جب جو ہے آپ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے تو یہ پیغام دیا تھا امت کو کہ بعد میں جو امت آئے ان کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اگر جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے آپ کے اندر موجود ہوں اور حضور علیہ السلام کو کوئی ایک بھی کانٹا لگے،
تو آپ کو جو ہے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک صحابی رسول نے اسی عہد کے میدان میں فرمایا تھا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور علیہ السلام